نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسی سلسلے کا یہ تیسرا پارٹ ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی خاص کوشش ہے۔ روزے کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا اور رمضان المبارک کا مہینہ تقویٰ کے پروان چڑھانے کا خاص موسم ہے، اس لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی خصوصی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں اور راتوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان میں قرآن مجید سے خصوصی تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں دن بھر بھوکا پیاسا رہنے اور اس کے بعد راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے اور اس کا کلام سننے سے ایک خاص ماحول بنتا ہے اور ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس ماحول اور کیفیت میں یہ جذبہ زیادہ اور گہرا اور طاقتور ہو سکتا ہے کہ آپ ہر اس چیز سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے۔ ویسے تو یہ کوشش زندگی کے ہر معاملے میں کرنی چاہیے، لیکن دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات اور سماجی معاملوں میں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ آدمی بڑا ہی بدقسمت ہوگا جو بڑے اہتمام کے ساتھ روزے رکھے، نمازیں پڑھے، صدقہ کرے، قرآن پڑھے اور پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں آئے کہ گردن پر لوگوں کی طرف سے دعووں کا انبار ہو، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی کی بے عزتی کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کا مال ناحق کھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اصل مفلس ایسا ہی شخص ہے جس کی تمام نیکیاں دعوے داروں کو دے دی جائیں گی، پھر بھی دعوے ختم نہ ہوئے تو دعوے داروں کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو سر کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ قرآن مجید کو اس دیکھیں جس میں روزہ فرض کیا گیا ہے، آپ فوراً سمجھ لیں گے کہ یہی وہ بنیادی مقصد ہے جو روزہ سے حاصل ہونا چاہیے۔ قرآن پہلے تو انسانی جان کے احترام اور قصاص کا حکم دیتا ہے، پھر میراث میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنے کا، اس کے بعد روزے اور رمضان کا بیان ہوتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ہدایت دی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کا مال جھوٹ اور ناحق طریقوں سے مت کھاؤ، پھر یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ وفاداری اور نیکی ظاہری رسموں کی پابندی کا نام نہیں ہے، اصل مطلوب تو تقویٰ ہے جو ایمان اور محبت اور انصاف اور صبر جیسی چیزوں کا نام ہے۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم دیا گیا، کنتو تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے جنگ میں بھی ظلم و زیادتی نہ کرو۔ احکام اور آدیشوں کی اس لڑی میں روزہ کو جس جگہ جڑا گیا ہے اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کے جان و مال، حقوق اور عزت پر ہاتھ نہ ڈالیں۔ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتا ہے۔ کو ڈھال بناؤ، روزے دار نہ بد کلامی کرے، نہ چیخے چلائے، اگر کوئی اس کو برا کہے یا اس سے لڑے تو یہ کہہ کر الگ ہو جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ میرے لیے ممکن نہیں کہ ان برے کاموں میں مشغول ہو جاؤں۔ حدیث بخاری اور مسلم۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے فرمایا ہے کہ روزے کا اصل مقصد کھانا پینا چھوڑنا نہیں بلکہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑ دینا ہے۔ حدیث بخاری۔ اچھی طرح جان لیجئے کہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ وہ روزہ یہ ہے کہ آنکھ میں نہ دیکھے، کان میں نہ سنے، زبان میں نہ بولے، ہاتھ پاؤں میں کام نہ کرے جو اللہ کو ناپسند ہے، جن سے اس نے منع کیا ہے۔ ایک ایک کر کے اپنی خرابیوں پر قابو پانے سے بہت کام ہو سکتا ہے۔ مثلا فیصلہ کر لیں کہ آپ کسی سے چیخ چلا کر بات نہ کریں گے، نہ لڑیں گے، نہ کسی کے بارے میں تکلیف دہ بات کہیں گے، چاہے وہ سامنے ہو یا پیٹھ پیچھے، سوائے اس کے کہ وہ بھلی بات ہو۔ نافرمانیوں سے بچنے کا آغاز زبان کی حفاظت سے کریں۔ وہ مشکل ضرور ہے لیکن اس کی پابندی سے تمام کام سدھرنے اور آپ اپنی نیکیاں تباہ ہونے سے بچانے کے لیے بہت بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ روز رات کو ان دو باتوں کا احتساب بھی کر لیں کہ غلطیاں ہوئی تو ہوں فوراً استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ اس سے بچنے کا پکا ارادہ کریں۔